اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یک زبان، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ قومی قیادت کی اسرائیلی ظلم و جبر کے شدید الفاظ میں مذمت، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ قومی قیادت کی مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی مخالفت، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت، اقوام عالم سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کہتے ہیں کہ فلسطین میں صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا۔ اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہے۔ It has been 1 year since the start of the brutal Israel aggression on Gaza and Palestine. Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. It is regrettable that the international community has failed to stop Israel from committing its ongoing genocide in Palestine, especially in Gaza. We believe that peace in the Middle East cannot be achieved without resolving the Palestinian issue in accordance with the UN Security Council resolution. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا خون دیگر ملکوں کے لوگوں سے سستا ہے؟ عالمی طاقتیں ہر مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتی ہیں، ہمیں عالمی ضمیر کو جگانا چاہیے۔ غزہ میں قتل و غارت کو روکنا ہمارا اولین فرض ہے۔ دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس میز کے اوپر قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا خون خدا نخواستہ ان کے خون سے کچھ سستا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے۔ نیتنیاہو تقریر کرنے آ رہا تھا، جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت ہم واک آؤٹ کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں یہ کوئی بتانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ باتیں ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ نہتے فلسطینیوں پر بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ بچوں کی خون آلود تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، سب نے شہباز شریف کی تقریر کو سراہا۔ جس طرح سے فلسطینیوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیوں دندناتا پھرتا ہے؟ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں، تو ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے۔ اسلامی ممالک ہیں، ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی مظالم کے در پردہ ان کے عزائم عیاں ہیں۔ 7 اکتوبر ایک بہانہ ہے، اصل مقصد لبنان اور مصر پر بھی قبضہ کرنا ہے۔ جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہو، فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاسٹیجز اور اکتوبر 7 کے واقعات بہانہ ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اب صرف یہ نہیں کہ پورا کا پورا فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے۔ مقصد یہ صرف نہیں کہ غزہ پہ اور ویسٹ بینک پہ نسل کشی کرنا ہے۔ وجہ یہ بھی ہے
کہ لیبنان پہ بھی قبضہ کرنا ہے. آج بھی یہ جنگ کے پیچھے وہ اکتوبر 7 کے ہاسٹیجز ہیں. تو ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ہاسٹیجز یمن میں موجود ہے, کتنے ہاسٹیجز لیبنان میں موجود ہے, کتنے اسرائیلی ہاسٹیجز ایران میں موجود ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے, تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوں گے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ناصر کا فیصلہ برطانیہ کے جبری فیصلے کے نتیجے میں ہوا. قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا. قرارداد پاکستان میں فلسطین میں یہودی بستیوں کی مخالفت کی گئی تھی. اسرائیل کے ناصور کا سب سے اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا. امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے. 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ شیرخوار بچے کہ اگر کل وہ بڑے ہو گئے تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم کس کی اولاد تھے. اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی ان کے خلاف. اسرائیل اتنا جرأت مند ہے کہ اس نے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل میں آنے سے روک دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے 2 ریاستوں کا قیام قائد اعظم کے افکار کی نفی کرتا ہے. اس پلیٹ فارم پر ہمیں آزاد فلسطین ریاست کے قیام کا مطالبہ کرنا چاہیے. قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے. اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل پر کوئی اقدامات نہیں کر رہا. اسرائیل نے غزہ کے بعد جنگ کا دائرہ ایران اور لیبنان تک پھیلا دیا. اسلامی سمٹ بلا کر ایک مضبوط موقف اپنایا جائے. اس حوالے سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا چاہیے. ناظرین، رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان نے کہا کہ یہ روایتی آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے APC بلائی گئی تھی. ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کانفرنس میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. تحریک انصاف کو باضابطہ طور پر دعوت دی گئی تھی. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس میں تحریک انصاف کو ہونا چاہیے تھا. صدر آصف علی زرداری سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ملاقات ہوئی. ملاقات آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ہوئی. ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو بھی موجود تھے. سپریم کورٹ سے خبر شامل کریں گے، جہاں محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے محکمہ بہبود آبادی پنجاب ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی اور اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عدلیہ کبھی مارشل لا کی توثیق کر دیتی ہے. کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا مارشل لا آ جاتا ہے. غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین اور قانون کا ابہام ہو. عدالتی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. ناظرین، ڈاکٹر عباد اللہ خان لیڈر اپوزیشن کا KP اسمبلی میں اظہار خیال کہتے ہیں کہ کل وزیر اعلیٰ یہاں پر تقریر کر کے فوراً باہر نکل گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں برداشت ہونی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی سننا چاہیے. کل صبح میں نے کہہ دیا تھا کہ آج یا پھر کل خود ہی نمودار ہو جائیں گے. جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے آپ ان کو چھوڑ کر خود بھاگ گئے. یہ نہ پختون کلچر ہے اور نہ ہی سیاسی. وفاقی حکومت نے 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے باعث چھٹی ہوگی. کابینہ ڈویژن کی جانب سے 3 روزہ چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. چھٹی کا اطلاق راولپنڈی اور اسلام آباد پر ہوگا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں علی امین گنڈاپور اور عامر مغل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. عدالت نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور دیگر کے خلاف تھانہ کوثر میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. عدالت کا علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کل دن 11 بجے دوبارہ پیش کرنے کا حکم. CDA نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کو مکمل سیل کر دیا. CDA نے KP ہاؤس کے مرکزی دروازے کو تالا لگا دیا. بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر KP ہاؤس کو سیل کیا گیا. CDA عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا، جبکہ اسپیشل میجسٹریٹ سردار محمد آصف نے انتظامی عملے کے ہمراہ یہ کارروائی کی. فیملی بلاک کو تاحال سیل نہیں کیا گیا اور فیملی بلاک میں رہائش پذیروں کو 24 گھنٹے کا نوٹس دے دیا گیا ہے.
नाज़रीन, एक अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की। पंजाब में फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इमाराती पैकेज रीडिज़ाइन करने का फैसला हुआ। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती हजम बढ़ाने के लिए 2 तरफ़ा टीमें तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ, जबकि मुख्तलिफ शोबों में पुर्तगाल के तजर्बात और मुशाहिदात से इस्तिफ़ादा करने का फैसला भी हुआ। अहम खबर यह है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $2.50 इजाफे से $76.9 हो गई। बरतानवी ब्रेंट की फ़ी बैरल कीमत $2.52 इजाफे से $80.53 हो गई है।